للناس من کل مثل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو بار بار بیان کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ وہی باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہی جنت، وہی جہنم، پھر وہی شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر شیطان کو دوست نہ بناؤ، پھر یہ کہ جب تک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے یہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے، وہی مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں صرفنا، ہم انہی مضامین کو بار بار مختلف طریقوں سے، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ان کو، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ مان جاؤ تم۔ لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھیں جب ایک بات کو بار بار مکرر بیان کیا جاتا ہے نا تو سامنے والا پہلی دفعہ میں نہ سمجھے، دوسری دفعہ میں سمجھ جاتا ہے، تیسری دفعہ میں سمجھ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طرح سے اپنی مضامین کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلی دفعہ میں نہیں، دوسری دفعہ میں نہیں، تیسری دفعہ میں انسان سمجھ جائے۔ لیکن اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جتنی مخلوقات ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے۔ جھگڑالو کا مطلب ہیل و حجت کر کے حق کا انکار کرنا۔ تو جتنی مخلوق ہے نا یہ ایک تمثیل ہے، کیا مطلب جتنی دنیا میں مخلوق ہے اگر اس کو کچھ سمجھ بوجھ دے دی جائے اور اس کے سامنے بھی دلائل پیش کیے جائیں تو اتنا ڈھیٹ کوئی نہیں ہوگا نہ ماننے میں جتنا ڈھیٹ انسان ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مخاطب انسان اور جنات ہی ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں مخاطب جس کو اللہ نے مکلف بنایا، لیکن یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اس کائنات میں جانوروں کو اور جتنی بھی مخلوق ہے اگر اس کو دماغ دے دیا جائے اور اس کو کچھ کسی حد تک ادراک دے دیا جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی جائے تو وہ سب مان لیں گے اللہ کی باتوں کو۔ لیکن انسان ہے جو اس تمام مخلوق میں سب سے بڑا جھگڑالو ہے، یعنی انسان اور جنات بھی اس میں داخل ہیں ضمناً، کہ یہ نہیں مانتا بلکہ اسی کو یہ عیب بنا کے پیش کرتا ہے کہ اللہ اپنی باتوں کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے، یعنی اسی میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ظاہر ہے اس سے سارے انسان مراد نہیں ہیں، بہت سارے انسان اس سے مستثنی بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے اختیار کیے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی ایک عادت بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، رب کتنے طریقوں سے سمجھا رہا ہے مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں عیب تلاش کرنا ہے اور چون و چرا کر کے اللہ کی بات ماننی نہیں۔ اللہ نے کیسے سمجھایا نا پچھلے رکوع میں کہ شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، وہ دشمن ہے تمہارا، وہ جو تمہارے دل میں جو برائی کے خیالات آتے ہیں یہ شیطان ڈال رہا ہے، تو مت دوست بناؤ۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں رب کے راستے کو چھوڑ کر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اس آیت کی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت بھی آ گئی پھر بھی ایمان لانے سے اور توبہ استغفار کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ صرف یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ پچھلی امتوں پہ جو عذاب آئے نا، جب تک وہ عذاب نہ آ جائیں یا کوئی دوسرا عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک بیریئر ہے، یہ بیریئر جیسے ہی اٹھ گیا اور عذاب آ گیا تو سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارا کام کیا ہے، ہم تو پیغمبروں کو عذاب دینے کے لیے تھوڑی بھیجتے ہیں، ہم تو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے۔ اور کافر لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ غلط دلائل کے ذریعے یجادل الذین کفروا بالباطل، وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے رہیں گے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ حق کو ہٹا دیا جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا، اور جو میری نشانیاں ہیں چاہے وہ آفاق عالم کی نشانیاں ہوں چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہزوا، اس کو ایک مذاق کی چیز سمجھتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ومن اظلم، پھر آگے اللہ ان کافروں کی برائی بیان کر رہا ہے کہ بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کو سیریس نہ لے۔ میں نے بتایا تھا نا ومن اظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن کہیں کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دے، کہیں قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسا کرے، کہیں قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یہ آگے جس جرم کا ذکر ہوتا ہے نا تو مراد یہ ہوتا ہے اس طرح کے جرائم میں سب سے بڑا مجرم یہ ہے۔ اب جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو بیچتا ہے، کیا مطلب،
جتنے بھی دنیا میں غلط بیچنے والے لوگ ہیں تو ان میں سب سے بڑا جو بیچنے والا جو سب سے بڑا مجرم ہے نا وہ ہے جو اللہ کی آیات کو بیچ ڈالے. یعنی اس بیچنے کی نوعیت میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ جتنے لوگ بھی کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کسی کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں سارے ظالم ہیں, لیکن ان میں اس جھوٹ باندھنے میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ کسی کو کسی بھی بات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت پہ کان نہ دھرے تو وہ بھی ظالم ہے, لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جب اللہ نصیحت کر رہا ہو تو اس نصیحت پہ کان نہ دھرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے, کیونکہ وہ خدا کی بات کو اگنور کر رہا ہے. تو یہ بھی آیت کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا, وہ اس نصیحت سے اعراض کرے, وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور اپنی بدعمالیوں کو بھی بھول جائے. وہ یا تو ہوتا نا بہت نیک عمل کر کے بیٹھا ہوتا, اپنے اس کو ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے کہ میں برائیاں کر رہا ہوں, ان برائیوں کو بھی وہ بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, واقعی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے تالے ڈال دیے اس بات سے کہ وہ حق کو سمجھیں یا قرآن کو سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بھی ٹاٹ ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اگر آپ بلائیں گے بھی تو یہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, رہا یہ مسئلہ کہ پھر اللہ تو ان کو مار کیوں نہیں دیتا, تو بتا رہا ہے دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نئی ہدایت لے کر آئیں گے, انہوں نے جانا جہنم میں ہی ہے, تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو مار دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو سب پستے ہیں. اس نے کیا کیا ہے, اس مغفرت اور رحمت کی صفت کی وجہ سے عذاب کا ایک ٹائم متعین کر دیا ہے. جلد بازی میں وہ اس سے پہلے عذاب نہیں دے گا, کہ انسان جیسے جذبات سے مغلوب ہو کے کہتا ہے کہ بھئی دینا تو بعد میں تھا تو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. نہ, یہ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو چینج نہیں کرتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ ان کی بدعمالیوں پہ ان کو پکڑنا شروع کر دے لعجل لہم العذاب, مار دینا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو سب پستے ہیں. اس نے کیا کیا ہے, اس مغفرت اور رحمت کی صفت کی وجہ سے عذاب کا ایک ٹائم متعین کر دیا ہے. جلد بازی میں وہ اس سے پہلے عذاب نہیں دے گا, کہ انسان جیسے جذبات سے مغلوب ہو کے کہتا ہے کہ بھئی دینا تو بعد میں تھا تو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. نہ, یہ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو چینج نہیں کرتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ ان کی بدعمالیوں پہ ان کو پکڑنا شروع کر دے لعجل لہم العذاب, تو فوراً عذاب لے آئے. لیکن ایسا اللہ کرتا کیوں نہیں ہے. بل لہم موعد, ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا, جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی.